ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کیسے ہوئی؟ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ اسرائیل نے کئی سال پہلے سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر رکھا تھا۔ اسرائیل کامیابی سے اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی جاسوسی اور نگرانی کر رہا تھا۔ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے انتہائی تربیت یافتہ اور وفادار محافظ ڈرائیور اسرائیل کی نظروں میں تھے۔ اسرائیل نے ہفتے کو آیت اللہ علی خامنائی کو تہران کی پاستور اسٹریٹ کے قریب نشانہ بنایا۔ تہران کے تقریباً تمام ٹریفک کیمرے برسوں سے ہیک کیے جا چکے تھے۔ موبائل فون سے جاسوسی جاری تھی۔ We have already been in touch with our Saudi brothers, and we have talked about this issue. Iran is not responsible for the attack against the oil installations in Saudi Arabia. We have made it clear. We have officially announced today that was not one of the targets of the Iranian armed forces. ایران کا سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے سے اظہار لا تعلقی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ایران نے سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ سعودی عرب کو واضح طور پر بتایا، تیل تنصیبات پر حملے کا ایران ذمہ دار نہیں۔ سعودی تیل تنصیبات ہمارا ہدف نہیں، ہم سعودی بھائیوں سے رابطے میں ہیں۔ ریاض کے امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ بتایا، امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے۔ ڈرون حملے سے آگ لگی، عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جلد دیں گے، جس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی شامل ہوگا۔ دوحہ، بحرین اور دبئی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹ رہے ہیں، ملکی سلامتی اور شہریوں کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی اڈے کو 10 ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے کہا، اب تک ایران کی طرف سے داغے گئے 178 میزائل اور 384 ڈرونز کو روکا گیا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں تباہی چاہتا ہے، معروف امریکی صحافی اور یوٹیوبر ٹکر کارلسن کا انکشاف۔ کہا، سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس گرفتار ہوئے۔ موساد ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتے تھے اور یہی ملک ایران کے نشانے پر ہیں۔ اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، UAE، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ امریکی سینکام کی ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینکام کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں جو ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ سینکام کا خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا، 2 دن پہلے خلیج عدن میں 11 ایرانی جہاز تھے، اب ان کی تعداد 0 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے ایک بار پھر ایران پر میزائل حملے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق وسطی، جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق تازہ حملوں میں ایرانی دارالحکومت کے متعدد حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں TV چینل کی عمارت، سینٹرل جیل کمپلیکس کے قریب حملے کیے گئے۔ We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں بڑی کارروائی جلد ہوگی۔ 4 ہفتوں کا ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر ایرانی حملے بڑا سرپرائز تھے۔ ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ابتدائی حملوں میں 49 ایرانی رہنما مارے گئے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور ہسپتالوں پر امریکی اسرائیلی حملوں کی مذمت. کہا ہسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملے قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے. مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. دنیا کو مذمت کرنی چاہیے. ایران ان جرائم پر خاموش نہیں رہے گا نہ جھکے گا. The United States is conducting an operation to eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles. The purpose of this is to destroy that missile capability. Why does Iran want that ballistic missile capability? What they are trying to do and have been trying to do for a very long time is build a conventional weapons capability. ایران کے پاس میزائل ایٹمی طاقت ہوگی تو دنیا کو یرغمال بنا لے گا. ہمارا مشن ہے ایران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو تباہ کریں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہمارے مشن کا مقصد ایرانی میزائل صلاحیت اور نیوی کو تباہ کرنا ہے. یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم نہ بنا سکے. محکمہ جنگ اسکول پر حملوں کی رپورٹس کی تحقیقات کر رہا ہے. امریکہ کسی اسکول پر حملہ نہیں کر سکتا. کسی اسکول پر حملہ ہوا ہے تو دیکھیں گے کس نے اسٹرائک کیا. ایرانی عوام کو ہماری مدد درکار ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. امریکہ نے مشرق وسطی میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. امریکی شہریوں کو مشرق وسطی کے ممالک چھوڑ دینے کی ہدایت. امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے رکن علی لاریجانی کا اعلان. کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا. ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی. ہم کسی نقصان کی فکر کیے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے. دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا. ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس. کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا. پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فون. خطے کی تازہ صورتحال، سیکورٹی چیلنجز، عالمی سطح پر پیدا کشیدگی پر تبادلہ خیال. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی عسکری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور امن و استحکام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. کابینہ کے اجلاس میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور جنگی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق کابینہ کو ایران اسرائیل کشیدگی سمیت علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. ترکی کے صدر طیب اردوان کا ایران میں خون کی ہولی ختم کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی تک پہنچنے میں مدد کریں گے. ہم امن کے ساتھ ہیں، خون کی ہولی کا خاتمہ چاہتے ہیں. خطے میں امن بحال ہونے تک اپنے رابطے تیز کریں گے. ایران میں شہریوں اور معصوم بچوں کی تکالیف دیکھ کر غمزدہ ہوں. متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی قوت کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا بلومبرگ کی رپورٹ میں عرب امارات کی دفاعی صلاحیت کی غلط عکاسی کی گئی. خبروں کی اشاعت سے قبل سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے. عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر مربوط اور کثیر الجہتی ہے. اسٹریٹجک اسلحے کا ذخیرہ محفوظ اور طویل مدت دفاعی استعداد برقرار ہے. ایران جنگ پر پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے. تہران نے پاکستان کا رد عمل سراہا. چین اور روس نے بھی تائید کی. پاکستان نے عرب ملکوں کو نشانہ بنانے پر تحفظات کا اظہار کیا. سینئر پاکستانی سیکورٹی عہدیدار کی گفتگو. کہا
یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی، داخلی حالات کو یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جب تک افغان طالبان سہولت کاری ترک نہ کریں گے، آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ افغان طالبان کو فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کی یقین دہانی کرانا ہوگی۔ یہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر پاکستان گورنمنٹ سے 3-4 گورنمنٹس نے کانٹیکٹ کیا، بیکاز افغان طالبان جو ہیں وہ بھاگتے گئے ہیں، وہ یو اے ای کے پاس بھی گئے ہیں، وہ قطر کے پاس بھی گئے ہیں، سعودی عربیہ کے پاس گئے ہیں، اور پاکستان نے کرارا جواب دے دیا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ۔ افغان طالبان بھاگ کر یو اے ای، قطر، سعودی عرب کے پاس گئے، پاکستان نے کرارا جواب دیا، اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ گزشتہ 2-3 روز میں حکومت پاکستان سے 3 سے 4 ممالک نے رابطہ کیا۔ پروگرام خبر میں محمد مالک نے بتایا، کہا گیا یہ واضح فیصلہ کر لیا گیا ہے سراج حقانی ملا یعقوب پاکستان کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کو پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ فتویٰ دیں جو معنی خیز اور دو ٹوک ہو۔ ملا ہیبت اللہ کے فتوے کے بعد پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کے درمیان فرق واضح ہوگا، ورنہ پاکستان افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹس پر خصوصی پروازوں کا آغاز، پھنسے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت دی جائے گی۔ نئے شیڈول سے متعلق مسافروں کو براہ راست آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان سفارت خانہ ابوظہبی کی ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل، ٹرانزٹ میں موجود پاکستانی فوری فارم پر کریں، معلومات کی بنیاد پر ایئر لائنز اور حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔ سفارت خانے کی ہدایت، سعودی ایئر لائنز نے متعدد بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی میں 4 مارچ تک کی توسیع کر دی۔ پشاور، عمان، کویت، دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، ماسکو کے لیے تاحال پروازیں منسوخ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد ترکی سے ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوگا۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر آئی ایم ایف نے مذاکرات ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا بھی سیشن ہوگا۔ دو ہزار 23 میں او ڈی آئی ورلڈ کپ جو ہم لوگوں نے سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کیا، 2024 میں T20 ورلڈ کپ، 2025 میں چیمپئنز ٹرافی، ابھی 2026 میں T20 ورلڈ کپ، اس میں بھی ہم لوگوں نے نہیں کوالیفائی کیا۔ جو غلطیاں شروع سے ہوئی تھیں اس پہ قابو نہیں پایا گیا۔ 23 سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں 8-10 لڑکوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ 2023 سے 2026 تک کسی آئی سی سی ایونٹ کے سیمی فائنل تک کیوں نہیں پہنچے؟ ہر لمحہ پرجوش میں میزبان شعیب ملک کا سوال۔ سابق اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا، ہر بار غلطیاں کرتے ہیں مگر کوئی سبق نہیں سیکھا۔ محسن نقوی سے بہتر اور مضبوط چیئرمین پی سی بی کوئی نہیں آیا۔ کھلاڑیوں پر جرمانہ نہ لگائیں، اس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے گا۔ کامران اکمل بولے، جرمانہ لگانا مسئلے کا حل نہیں، اصل جڑ تک پہنچیں۔ سسٹم بنانے سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ بہتر ہوگی۔ اوپنر کو مڈل آرڈر میں فٹ نہیں کر سکتے۔ اداکار علی عباس بنے مہمان، کیا میزبان شعیب ملک کے دلچسپ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے خوب ہنسایا۔ اور رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں دوپہر 2:50 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا۔ چاند گرہن شام 4:34 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔